اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زحوقا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کہیں حالات انتہائی خرابی میں ٹاپ پر پہنچے تو اللہ وہیں سے ابتدا کر دیتے ہیں بہتری کی۔ حالات ایسے ہوں جب مایوسی پھیل جائے ہر طرف، کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو اللہ وہیں سویرا کر دیتے ہیں۔ رات کتنی اندھیری ہے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، مختلف ملکوں کے اعتبار سے، لیکن سویر ضرور ہوتی ہے، جتنا بھی گہری ہو، لمبی ہو، خوفناک ہو، لیکن سویرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں رات اتنی لمبی ہو جائے کہ اجالا نہ ہو، روشنی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ 6 مہینے رات ہے پھر بھی سویرا ہے، اجالا ہے، روشنی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ سنت ہے کہ جب حالات خراب ہوئے، جنات نے کیے تو اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا اور اسے خلیفہ بنایا، امن کا گہوارہ بنایا اور اسے اپنا نائب بنا دیا۔ حالات تبدیل ہو گئے، وہ جو فساد تھا، وہ خرابی تھی، وہ جو جڑ تھی، بنیاد تھی، اللہ نے ان کو بالکل پیچھے کر دیا، نام و نشان نہ رہا جنات کا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر جب انتہا پر حالات خراب پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے، تو پھر حضرت شیش علیہ السلام، جب ان کے بعد حالات اس نہج پر پہنچے کہ مایوسی اور گناہوں کا انبار دلدل میں پھنس گئی انسانیت گناہوں میں، تو حضرت نوح علیہ السلام، اور جب حالات اس نہج پر پہنچے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنی نہ گئی، ما سوائے اس کے جو اللہ نے تعداد مقرر فرمائی کہ 82 بندے ٹوٹل، سینکڑوں سال کی محنت کے بعد 82 بندے، باقی سارے فساد، خرابی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، شرک، بدعت، گناہ، نافرمانی، زمین بھر گئی تو اللہ نے زمین کو صاف کر دیا، کوئی نہ رہا گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی حالات قومیات ایسے کھجور کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، بڑے بڑے درختوں کو، چاہے کیکر ہو اور یا کوئی اور نیم ہو، بڑے بڑے درخت ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنا طاقتور ہو کہ اپنی طاقت پر انہیں ناز تھا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم سمود جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ واپسی ناممکن تھی تو اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون، آج کے حالات کے ساتھ مماثلت فرعون کی ہے۔ فرعون کتنی طویل رات تھی، کتنے بچے قتل کروا دیے، کتنا خون خرابہ کیا، کتنا فساد کیا، اللہ نے یوں کایا پلٹی، ایک کن کو ارشاد فرما دیا کہ وہی دریا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے متعلقین، ان کے متوسلین، ان کے ماننے والے بنی اسرائیل اسی دریا میں پار کر رہے ہیں اور اسی دریا میں فرعون غرق ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ رات جتنی گہری ہو، طویل ہو، لمبی ہو، خوفناک ہو، ڈرونی ہو، ڈراتی ہے رات، لیکن اجالا ضرور ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک بات وہاں پہنچی کہ جہاں انسانیت آخری درجے کے گڑھے میں گر گئی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتیں بیوہ ہو گئی تو ایک کمرے میں
معصوم کر دی جاتی تھی، ان کا کھانا پینا، رہائش، ان کا معاشرت کی زندگی سب کچھ ختم ہو جاتا تھا، تو وہاں کائنات نے یوں کروٹ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اندھیرا، اور ایسا تھا خوفناک اندھیرا کہ دکھتا نہیں تھا روشنی کا کوئی پہلو، کوئی کرن، کوئی چنگاری روشنی کی ممکن نہ تھی، تو وہاں اللہ سے اس ناممکن کو ممکن بنا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور صرف 22 سال میں دنیا کے ہر کونے میں اسلام پہنچ چکا تھا، دعوت پہنچ چکی تھی، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچ سکے تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے گھوڑے دوڑا دیے کہ یا اللہ اس سے آگے زمین ختم ہے، سمندر ہی سمندر ہے، پانی پانی ہے، اگر آپ گئے ہوتے تو ہم وہاں بھی گھوڑے دوڑا دیتے۔ تو ہر طویل رات کے بعد یہاں تک کہ صحابہ کرام کا دور ہے، اور سارے صحابہ نہیں تشریف لے گئے دنیا سے، حجاج بن یوسف جیسا آ گیا، یزید جیسا آ گیا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ جس کو بڑائی دینا چاہتے ہیں، اونچائی دینا چاہتے ہیں، مرتبہ دینا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، شہنشاہ۔ دیکھیے حضرات حسنین کریمین کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا، تو سرداری ایسے تو نہیں ملا کرتی، سرداری کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں، کتنا محنت لگتی، کتنا کھوتے ہیں، کیا کھوتے ہیں، ٹائم، پسینہ، محنت، پیسہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مکان سبکتے 124 گز میں، 120 گز میں، 160 گز میں، 180 گز میں، 200 گز میں، 1000 گز میں، کتنا کچھ کھوتے ہیں، تب جا کر مکان ملتا ہے، چھت ملتی ہے۔ تو اب جنت ایسے مل جائے گی، وہ جنت کی پھر سرداری ایسے مل جائے گی، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جیسا تب کہا، اس کے لیے اللہ فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بس یہی کامیاب ہے۔ وہ کہہ رہے متی نصر اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کہاں ہے وہ مدد؟ یعنی پاؤں لڑکھڑانے لگے، یہ الفاظ اس وقت نکلتے ہیں، متی نصر اللہ، یا رسول اللہ مدد کب آئے گی اللہ کی؟ میرے عزیزو اللہ کی سنت ہے، بدر میں فتح ایسے نہیں دی، میرے نبی ساری رات گڑ گڑا کر روئے، یوں سمجھے عرش کو ہلا دیا، عرش کی ہلتا ہے تو کبھی مدد آتی ہے۔ آنے کو جگہ جا کر دیکھیں کہ کفار نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اپنے انتخاب کیا تھا جو آسان تھا، جہاں کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے لیے وہ جگہ بچی جو دھنسنے والی، تکلیف دینے والی، چل نہ سکے، گھوڑا دوڑ نہ سکے، تلوار چلائی نہ جا سکے، لیکن اللہ نے یوں کائے پلٹی کہ بارش کر دی۔ وہ جو جگہ ٹھیک تھی وہاں کیچڑ ہو گئی، وہ جگہ ریتلی تھی وہاں ایسے میدان بن گیا، چٹیل میدان بن گیا جیسے روڈ بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کچھ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا، دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرداری دینی تھی، بادشاہی دینی تھی، اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دینا تھا، کیا کیا؟ باپ سے جدا کروایا، بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گروایا۔ کہ اللہ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ انہی بھائیوں کو کنویں میں گرا دیتے، انہی بھائیوں کے ہاتھ شیل کر دیتے، انہی بھائیوں کو جو کنویں میں گرا رہے ہیں۔ بادشاہ بھی بننے والا ہے، سردار بھی بننے والا ہے، آنکھوں کا تارا بھی بننے والا ہے، اور نبی بھی بننے والا ہے، اس کو کنویں میں گرانے والے کیا اللہ اتنا بے بس تھا کہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑ سکتا تھا؟ اتنا بے بس تھا کہ قارون جیسے کو دھنسا دے تو اس کو نہیں دھنسا سکتے تھے اللہ؟ میرے عزیزو فرعون جیسے کو غرق کر دے تو انہی کو نہیں غرق کر سکتا تھا اللہ کنویں میں؟ یوسف کو بچا دیتا؟ نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے یہ۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تکلیف کے مراحل جب رات طویل ہو جائے تو پھر اللہ اجالا کیا کرتے ہیں، اللہ روشنی کیا کرتے ہیں، اللہ امید کی کرن نہیں پوری امید والا ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو کنویں میں گر کر لوگ آتے ہیں، تاجر لوگ وہ بیچ دیتے ہیں۔ تھے کہاں؟ یہ یمن کا بارڈر، یروشلم، اس علاقے میں،
اور بادشاہ کہاں بننا ہے؟ افریقہ میں. تو جماعت کی ادھر ہی جا رہی تھی، وہیں جا رہی تھی جماعت. افریقہ میں پہنچے، افریقہ کا پہلا ملک مصر میں، وہاں بیچ دیا. اور جہاں بکے نبی بننے والا ہے، الزام لگانے والے کہ اللہ غرق نہیں کر سکتے تھے، اللہ ان کی زبان کو گونگ کر دیتے، زبان بولنا بند کر دیتی. نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے. جب حالات پلٹا کھانے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے رات کی تاریکی ہوتی ہے، گہری رات ہوتی ہے، پھر اللہ روشنی کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں، پھر اللہ کایا پلٹ دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنتیں ایسے نہیں ہیں کہ آپ روئیں نہ، آپ محنت نہ کریں، آپ گڑ گڑائیں نہ، آپ اپنے ہاتھ پاؤں اپنے استطاعت کے مطابق استعمال نہ کریں اور آپ کے لیے حالات سازگار ہو جائیں. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اگر اللہ کی سنت ہوتی، اللہ اپنے نبی کو مکہ مکرمہ نہ چھڑواتے. اللہ کی سنت یہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو طائف میں یہ پتھر نہ منواتے. کتنی تکلیف سے گزارا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس تکلیف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اس میں میں اور آپ کتنی تکلیفیں ہیں ہماری، کتنے دکھ ہیں ہمارے، کتنی مصیبتیں ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ جھٹکے برداشت کر سکیں جو میرے نبی نے برداشت کی. وہ بھائی سردار نبیوں کا، کائنات کا دلہا ہے اور واحد وجہ تخلیق ہے کائنات کی، دنیا بنانے کا ذریعہ ہے. اس کو اتنی تکلیف سے گزارنا تو کیا یہ دکھ بنتی ہے؟ کیا اتنا آسان کام تھا کہ نبوت بھی ہو، بادشاہت بھی ہو اور علاقے کی سیادت بھی مل جائے، وہ دنیا میں ڈنکا بج جائے، وہ کچھ بھی نہ جائے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میرے دیدو، ہمارے حالات آج کل کے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور کفار مکہ کے ساتھ بھی ملتے ہیں. وہاں بھی ایسے ہی گہری رات تھی، بنی اسرائیل میں بھی ایسی گہری رات تھی. اور اس سے پیچھے کے جتنے حالات ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک تاریخ ہے تو ایسی گہری سی رات تھی جیسے آج ہے پاکستان میں کہ چند لاکھ لوگ مزے کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں اور ملک مقروض ہے. چند لاکھ لوگوں کی اتنی جائیداد ہے کہ پاکستان کی جائیداد سے زیادہ. تو یہ حالات اس طرح کے ہیں. اللہ تبدیل کریں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قانون، ایک ہے سنت. قانون یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہم صرف دعائیں کرتے رہیں اللہ حالات تبدیل کر دے، پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کر دے. یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. قدرت ہے اللہ کی، ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت. قدرت ہے ایسا کر دے، اللہ کر سکتے ہیں. قانون نہیں ہے. قانون کے لیے ہم سارے پاکستان کو مزاج تبدیل کرنا پڑے گا. کیا کریں؟ دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نافرمانی گناہ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے تو تبھی حالات پاکستان کے تبدیل ہوں گے. ہاتھ پر ہاتھ رکھے رہیں حکمران کریں گے، ایسا ممکن نہیں. نہ اللہ کی سنت ہے. حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بتا رہے ہیں حالات کہ قانون اور قدرت ہے، کر سکتے ہیں، قانون نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، ملک وطن کے لیے بہتری کا ذریعہ بنائے.